بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی کے ساتھ نیکیوں بھری اور دین پہ عمل پیرا ہونے والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ میری پریویس سیریز دا سپریڈ پازیٹیوٹی مووز ٹو اللہ، الحمدللہ اس کے سارے سیشنز کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا اور اپنے فیملی ممبرز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے فرینڈس میں اس سب کو شیئر کر کے ان سب کو بھی اس سیریز سے مستفید ہونے کا موقع دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیگیٹیوٹی سے دور رکھے اور پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئے۔ آج سے میں اپنی نیکسٹ سیریز کا آغاز کرنے جا رہی ہوں، جس کا نام ہے دعا۔ اس سیریز میں انشاءاللہ العزیز میں دعا کے تمام پہلو پر روشنی ڈالوں گی۔ سب سے پہلے اس کی اہمیت، دعا کا مطلب، مفہوم، اس کے بعد دعا کب اور کیسے مانگنی چاہیے، کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی نہیں، اور دعا کے مواقع، ہر چیز کے اوپر انشاءاللہ العزیز میں سٹیپ بائی سٹیپ بات کروں گی۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے دعا کیا ہے، دعا کے معنی، مطلب، مفہوم کیا ہے، دعا اصل میں ہے کیا چیز۔ جی، دعا کا مطلب ہے طلب کرنا، پکارنا، بلانا، مدد طلب کرنا، مطلب کہ آپ بے آسرا ہیں، بے یار و مددگار ہیں، آپ ہیلپ لیس ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ طلب کر رہے ہیں، آپ پکار رہے ہیں، آپ بلا رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دعا کا مطلب، کہ دعا میں کیا ہوتا ہے، دعا کا مطلب کیا ہے کہ آپ دعا میں کسی کو پکار رہے ہیں، کسی کو بلا رہے ہیں مدد کے لیے، آپ بے یار و مددگار ہیں، آپ ہیلپ لیس ہیں۔ اس کے علاوہ دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔ کیفیت کیسی؟ کہ میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، اور اللہ کے سوا میرا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کا مغز کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ہماری ساری عبادات اسی ایک پوائنٹ پر آ کے جمع ہو جاتی ہیں۔ دعا عبدیت کا اظہار ہے۔ عبدیت کا اظہار کیسے؟ کہ میں بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا آقا، میرا معبود، اور میں مانگتے ہوئے اچھا لگتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک خوبصورت تعلق ہے۔ دعا میں انسان اپنے اللہ سے اپنی کم آگی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں بے بس ہوں، میں بے یار و مددگار ہوں، میرا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میرا تیرے سوا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں، تو ہی میرا آقا ہے، تو ہی میرا معبود ہے، میں تیرے سوا کسی کو نہیں پکارتا، تو ہی مجھے دینے والا ہے، تو ہی مجھے نوازنے والا ہے، اور میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، تو ہی میرا آقا ہے۔
اس کے علاوہ دعا اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہیں، وہ باتیں جو انسان کسی سے نہیں کر سکتا، جو وہ اللہ سے کرتا ہے۔ اپنے سارے دکھڑے رب کی دہلیز پر رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں اللہ کی چوکھٹ پر رکھتا ہے۔ اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی۔ کیوں شرم نہیں آتی؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور اس کے سوا مجھے کوئی بھی نوازنے والا نہیں۔ اس سے مانگتے ہوئے انسان کو شرم نہیں آتی، بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کسی اور سے مانگتے ہوئے انسان یقیناً جھجک محسوس کرے گا، شرم محسوس کرے گا کہ ہائے، اگر میں اسے مانگتا ہوں تو وہ کیا کہے گا، وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ لیکن جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اس کو وہ جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ رب سے مانگیں گے تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب اور اس سے ہمارا جو تعلق ہے وہ گہرا ہے۔ اس کے علاوہ دعا خود ایک عبادت ہے، ایک نیاز ہے۔ اللہ ہی ہماری ضروریات کا کفیل ہے، اور جب اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مانگیں گے جو اس سے مانگیں گے تو وہ مانگنے والے کی لاج رکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جاؤ میں نہیں دیتا، بلکہ وہ مانگنے والے کی لاج رکھتا ہے کہ میرا بندہ اور مجھ سے مانگ رہا ہے تو اس کو نہ دیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ لائق قدر کوئی چیز نہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی بھی چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی کہ دعا۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد نبوی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ جلدی نہ کرے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، یوں کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن وہ قبول نہ کی گئی۔ ہم میں سے اکثر لوگ دعا مانگتے ہیں، ایک دفعہ مانگیں گے، 2 دفعہ مانگیں گے، 3 دفعہ مانگ لیں گے، پھر 4 دفعہ مانگ لیں گے زیادہ سے زیادہ، پھر کہیں گے کہ نہیں میں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ میری سنتا نہیں ہے، چلو تم میرے حق میں دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری تو نہیں سنتے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، لیکن بشرطے شرط کیا رکھی گئی ہے کہ انسان جلدی نہ کرے، یہ نہ کہ میں نے ابھی دعا مانگی ہے تو دوسرے لمحے میری دعا قبول ہو جائے۔ بعض اوقات ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی لمحے ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات تھوڑی دیر میں ہوتی ہے، کچھ سالوں میں ہوتی ہے، یا تو پھر نہیں ہوتی تو وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، لیکن دعا قبول ضرور ہوتی ہے بشرطے کہ انسان کا یقین ہو۔ جہاں بہت زیادہ عبادات اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، وہاں پہ عبادت دعا اپنی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دعا کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا تقدیر کے فیصلے کو بھی رد کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکلات پر، پریشانیوں پر سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہے دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ اور اس کے علاوہ انسان مشکلات اور پریشانیوں میں تو اللہ تعالیٰ کو پکار ہی لیتا ہے، لیکن جب کبھی انسان کو اپنی ضروریات پوری ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اپنی مشکلات ٹلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، تو انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کسی کو پکارا بھی تھا اور وہ اس کا رب تھا۔ تو کوشش کریں کہ آپ مشکلات اور پریشانیوں میں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن جب کبھی آپ راحت میں ہو، سکون میں ہو، خوشی میں ہو، تو بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ حضور اس کی مثال اگر ہم یوں لے سکتے ہیں تو یہ لی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کسی دوست کو جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق کبھی تھا لیکن پھر آپ اس سے کٹ آف ہو گئے، کسی وجہ سے آپ بیزی ہو گئے، وہ بیزی ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا، کافی ٹائم بعد اگر آپ اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے کوئی کام تھا، تو کیا ہوگا کہ وہ اس کے دل میں یہی خیال آئے گا کہ اس کو اب میری یاد آئی جب اس کو کام پڑا مجھ سے۔ تو جب بھی آپ مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز اور اختتام دعاؤں سے کرتے تھے۔ اپنے دن کا آغاز کرتے ہوئے دعا پڑھتے، اور اپنے دن کا اختتام جب وہ سونے کے لیے لیٹتے تو دعاؤں سے کرتے، اور جب وہ کوئی کام کرتے اپنے ڈیلی روٹین میں جو کام بھی تھے، جتنے بھی ان کے مواقع تھے، ان سب پہ انہوں نے دعاؤں کا ہمیں طریقہ بھی سکھایا اور دعائیں مانگنا بھی سکھائیں۔ کھانا کھاتے ہوئے، واش روم جاتے ہوئے، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، دودھ پیتے ہوئے، اور اس کے علاوہ چھینک آتے ہوئے، میرا غرض زندگی کے ہر پہلو کی بات کی جائے اور اس کا مشاہدہ کیا جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا موقع ہو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہ کی ہو۔ ہر کام سے پہلے دعا، اور دن کا اختتام کرتے اور دن کا آغاز کرتے ہوئے بھی دعاؤں کا اہتمام کیا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو